السلام علیکم جی۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے اب تک 3 جنگیں لڑی ہیں۔ ایک جنگ کے لیے چونکہ بیس بنایا گیا تھا مشرقی پاکستان کو، تو اس کا موجودہ پاکستان کے لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پرلی طرف کوریا والی جنگ جو تھی اس میں، ٹھیک ہے، اور وہیں سے ہی جو ان کے جو امریکیوں کے کچھ پیسے ویسے کوئی جہاز واز جو ہتھیار تھے جو بچے تھے، انہوں نے کیسی انہوں نے بھی لوکلاں نے بھی لوٹ لینے نے جہاز جو تھی اڑا کے لے آؤ، جس کی بنیاد کے اوپر ہماری ایئر فورس انڈیا سے بہت آگے چلی گئی۔ پھر ہمیں غلط فہمی ہو گئی کہ ہم جب چاہیں گے انڈیا کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے، تو پھر ہم نے 65 کے اندر پنگا لے لیا تھا، لیکن جہاز مطلب ہتھیار ہم نے اسی وقت ہی اٹھائے تھے، وہیں سے اٹھائے تھے۔ اس کا ہماری موجودہ پاکستان کی تاریخ سے کاٹ دیا گیا، لیکن وہ پہلی جنگ تھی، ٹھیک ہے۔ ویتنام وہ ویتنام وار جس کو کہتے ہیں، وہ والی اور اس کے بعد پھر دوسری جنگ ہم نے براہ راست اس پاکستان سے لڑی۔ ویسے پہلی جنگ کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں تھا، کیونکہ اس کو بیس بنا کے جب ہم نے جنگ لڑی تو وہ ہمیں الگ کرنا پڑ گیا، یا وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ دوسرا جو حصہ ہم نے جو تھا وہ دوسری جنگ جو لڑی وہ روس کے خلاف لڑی، پیسے پکڑ کے۔ اس میں پیسے آئے لیکن بہت مخصوص لوگوں تک آئے، اور زیادہ تر ہتھیار آئے، اور امریکن نے جب جانے کا ارادہ کیا تو پھر انہوں نے اوجڑی کیمپ کروا کے وہ ہتھیار برابر کر دیے تاکہ ہم استعمال نہ کر سکیں۔ ویسے مشرف صاحب کے دور کے اندر جو ہتھیار لیے تھے وہ مثال پائے ایکسپائر ہو گئے تھے، پھر ان کو ڈسپوز آف کرنا مسئلہ ہو گیا تھا۔ یہ مجھے ایک بہت بڑے صاحب نے بتایا، تقریباً ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ $7 ارب کے قریب جو ہتھیار تھے وہ تو پائے ہی میزائلوں کی صورت میں یہ وہ یوز کر لیا ہوگا کہیں نہ کہیں، لیکن وہ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی استعمال میں نہیں آئے، وہ ان کے اندر ہی پڑے رہ گئے اور ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ اور اب مسئلہ ہے کہ ان کو ڈسپوز آف کیسے کیا جائے یا ان کو ریوائیو کیسے کیا جائے، یہ ساری صورتحال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ دوسری جنگ جو ہم نے لڑی روس کے خلاف افغانستان کے اندر، اس کے جو پیسے جو تھے وہ ایک تو میں نے کہا کہ ہتھیاروں کی شکل میں آئے، وہ پہلے بلو پائپ میزائل خرید کے دیے، پھر سٹنگر آ گئے اس کی جگہ کے اوپر۔ جیسے ہی سٹنگر کی انٹری ہوئی، روس کے دھڑا دھڑ ہیلی کاپٹر گن شپ جو تھے وہ تباہ ہونا شروع ہوئے۔ روس نے ہاتھ اٹھا دیے کہ جناب اب اور تباہی نہیں کروائی جاتی، تو روس بہادر جو تھا اس نے کہا کہ جی مجھے جانے دیا جائے۔ تو پھر تو اس کو جفے ڈال کے روکا نا امریکہ اور پاکستان نے، کہ جناب نہیں ہو تسی مار کھا کے جاؤ پوری طرح۔ اور 84 کے اندر میرا خیال انٹری ہوئی تھی سٹنگر کی، اور 85 کے اندر روس نے کہہ دیا کہ نہیں پایا، میں نے واپس جان دو، میرے بچے چھوٹے چھوٹے رو رہے ہیں پیچھے، میں تو ہانڈی بھی توے تو چڑھا کے چھڑ کے آیا ہوا وہاں، سڑ نہ جائے گی تو مجھے جلدی سے واپس آنے دے۔ تو پھر جب کچھ نہیں کیا، اور ضیاء الحق صاحب کا خیال تھا کہ وہ کچھ اور دن رہے، اور وہ پاکستان کے اندر سویلین قیادت آ چکی ہوئی تھی۔ نورانی صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر مملکت خارجہ تھے، ان سے کہا گیا کہ معاہدہ سائن نہیں کرنا، تم نے ہاتھ کے اوپر پٹی باندھ لینی ہے۔ وہ بیچارہ پٹی باندھ کے بھی مذاکرات میں گیا کہ کہیں دستخط نہ کر جائیں، لیکن وہ معاہدہ جو تھا وہ دستخط ہو گیا، اور جس کا مطلب یک از جو جناب محمد خان جنیجو صاحب جو تھے، جو کمزور ترین وزیر اعظم کہے جاتے ہیں، ان کے خلاف جو چارج شیٹ بنی بعد میں ان کو ہٹانے کی، تو یک چارج شیٹ یہ بھی تھی، الزام یہ بھی تھا کہ اس نے افغان معاہدے کے اوپر دستخط کیے، حالانکہ وہ بڑا تاریخی معاہدہ تھا۔ وہ اسی چول بازی کا نتیجہ تھا کہ جب امریکنز نے افغانستان سے جانا تھا، انہیں تو پتہ تھا کہ یہ کیا پنگے بازیاں کرتے ہیں، یہ اس میں بھی اپنا رزق حلال ڈھونڈیں گے۔ بھائی یہ تو ہمیں افغانستان میں سپلائیز کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ کمپنیاں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہی جن کی آج کل پروموشن کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ تو اپنی ٹرانسپورٹ کمپنیاں بنا لیتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیکہ باہر نہ جائے۔ تو یہ انہوں نے بڑی چولیں مارنی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے براہ راست افغانیوں سے مذاکرات کیے امریکیوں نے، کیونکہ امریکیوں کو پتہ تھا کہ جب ہم ان کے الہی ہو کے رشیا کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے تو امریکیوں کو تو پتہ تھا، تو لہٰذا انہوں نے ہمیں درمیان میں نہیں ڈالا۔ 2 دفعہ ہم نے اٹیمپٹ کی ہے کہ افغانستان کی جو قیادت ہے وہ مل لے، طالبان کی قیادت جو کہ وہاں پہ مؤثر فورس تھے، وہ ہماری سرزمین پہ مل لے امریکیوں سے، وہ آئے نہیں، مطلب وہ امریکیوں سے بعد میں ملنا تھا، وہ ہم سے ملنے نہیں آئے،
ٹھیک ہے. اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ مطلب کہ اور کیوں نہیں آئے ایک دفعہ، تو اس لیے نہیں نا آئے کہ ملا عمر کے شہادت کی خبر جو تھی یا ان کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کی خبر جو تھی وہ عین وقت کے اوپر بریک کر دی گئی. اور کی کس نے؟ افغانستان حکومت نے. افغانستان حکومت کون چلا رہا تھا؟ کرزئی نہیں، حامد کرزئی کے بعد جو تھا وہ بھاگا جو ہے ہاں، تو اس کو کون چلا رہا تھا؟ امریکہ. تو خبر تو امریکہ نے جاری کی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی نہیں چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر یہ والا کھیل کھیلا جائے اور یہ پاکستان پھر اس میں پاکستان کے جرنیل اس کے اندر پھر گند کریں. چلے میں سیدھے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں. تو لہٰذا انہوں نے وہ نہیں کرنے دیا. تو لیکن ہم پھر واپس جاتے ہیں. پہلی جو افغان جنگ تھی اس کے اندر پیسے آئے تو وہ چند حصوں تک مخصوص ہوئے. یہ جنرل اختر عبد الرحمان صاحب جو ہیں وہ طیارے میں ساتھ ہی چلے گئے، ورنہ آپ کو پتہ چلتا کہ کیا ایسٹ تھے ان کے اور کیا ایسٹ ابھی تک نکلی جا رہے ہیں. سب سے زیادہ شوگر ملیں پنجاب کے اندر آج بھی 32 کے قریب بنتی ہیں، وہ ان کی فیملی کی ہیں. مطلب اب دیکھیں نا، جس طرح صابر مٹھو صاحب جو ہیں وہ باجوہ صاحب کی فیملی ہیں، اسی طرح کی ایکسٹینڈڈ فیملی جو تھی 32 شوگر مل. ٹھیک ہے. اور ایک شوگر مل کا ریونیو سال کا کم از کم 12 سے 15 ارب روپیہ ہوتا ہے آج کی تاریخ کے اندر. تو وہ ان کی ملکیت ہے. آگے چلتے ہیں. تو پیسہ آیا لیکن اتنا نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور آن ریکارڈ جو حکومت پاکستان کو امداد کی صورت میں ملا وہ $5.25 ارب تھا. یعنی ہم نے $5.25 ارب کے اندر روس توڑ دیا. اور یا اس کے اندر روس توڑنے کے اندر جو تھا وہ ہم نے اپنا پورا ملک جھونک دیا صرف $5.25 ارب کے بس. اب وہاں کی تربیت مل چکی ہوئی تھی کہ جناب اس دفعہ پیسے پورے پھڑنے نہیں. تو جب مشرف صاحب کا مارشل لا لگا اور امریکہ کے اندر جو تھی وہ جنگی رجیم آئی، تو انہوں نے کہا کہ جی جنگ از دا بیسٹ بزنس. ابا جی نے دسیا سی. ٹھیک ہے. بش جونیئر نے کہا کہ ابا جی دس کے گئے سن کہ جنگ جیڑی ہے نا وہ بہترین بزنس ہے، لہذا جنگاں کرو. تو ابا جی نے ایک کویت وار کی سی. تو اس کے بعد بش جونیئر نے جناب پہلے اس نے عراق کا رگڑا کڈا، پھر اس نے لیبیا کا رگڑا کڑایا اور شام کے اندر بھی پنگا ٹھوک دیا. اور پھر جب اس نے کہا کہ نہیں کوئی ماحول بن نہیں رہا، افغانستان کے اندر جاتے ہیں کیونکہ افغانستان کے اندر پہاڑ ہے. ایک بمب مارو، 10 بمباں کا بل جڑا ہے نا وہ سرو کرو، کوئی پوچھنا نہیں، کچھ نے آڈٹ کر نہیں جانا. ٹھیک ہے. ایک میزائل چلاؤ، 20 میزائلوں کا بل سرو کر دو کہ جی ہم نے دشمن کے خلاف 20 میزائل چلائے. تو پینٹاگون بھی بڑا خوش ہوا کہ لمبی ہی رقماں ہیں اتنے بن گیا اور لمبے لمبے بل بنے گے. پھر جناب صاحب کو اکٹھا کیا کہ ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا خرچہ دیا جائے. یورپین یونین کو پوری طرح نے چھوڑا. یورپین یونین نے کہا کہ نہیں ہم اپنے پیسے خود خرچ کر لیں گے. انہوں نے کہا وہ جو فنڈ بنایا اس میں تو پیسے ڈالو نا پہلے. ٹھیک ہے. گلے میں پیسے تو پاؤ نا پہلے. تو ان سے بھی پیسے نکلوا لیے اس نے کہ جناب ہم نے افغانستان کے اندر طالبان کو پھینٹا لگانا. تو کتابوں کے اندر یہی لکھا جائے گا کہ تورا بورا کے اندر اتنے ہزار بم اور اتنے ڈرٹی بم جو تھے وہ ایکسپلوڈ ہوئے بھی ہوں گے کچھ تھوڑے بہت، لیکن بل 1 اور 20 کی نسبت سے ڈالے گئے تھے. ٹھیک ہے. اتنے بھی اپنے ورگے ہی جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر جب فرانس نے ایک دھمکی لگائی تھی نا کہ ہم جناب پیرس کے اندر جو جتنی بھی جائیدادیں ہیں ان کا آڈٹ کرنے لگے ہیں کہ وہ کس کس کی ملکیت ہے، تو امریکہ بہادر فوری طور پہ وزیر خارجہ پہنچا تھا. انہوں نے کہا اللہ نہ جو ہے نہ کرنا، ہماری تو پوری اسٹیبلشمنٹ ننگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. عراق سے افغانستان سے جتنے بھی خوابہ گیریاں کی امریکیوں نے یا امریکی جرنیلوں نے یا امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ باہر انویسٹ کی نا. اگر وہ ڈالر گھوم کے واپس آتا امریکن اکانومی کے اندر تو وہاں پہ تو افراط زاری نہیں سنبھالی جانی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے وہاں پہ ڈال دیا. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں یہ دوسری جنگ جو انہوں نے لڑی افغانستان کے اندر یا ہمیں لڑائی گئی، اس کے اندر ہم نے کہا کہ پورے پیسے لیں گے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم پورے پیسے لیں گے. 30 کھرب ڈالر جو تھا، ہاں 3000 ارب ڈالر، 3000 ارب ڈالر یا 30 کھرب ڈالر، ہاں 30 کھرب ڈالر جو تھا وہ اس کی کاسٹ آئی.
وہ انہوں نے دھڑا دھڑ جو تھی وہ قرض لے کے وہ جنگ لڑی ہے، اور چنگا بھلا اس کی ڈیٹ سروسنگ کرنی پڑتی ہے امریکن گورنمنٹ کو، اور یہی امریکہ کے اندر جو ہے وہ افراط زر کا باعث بھی ہے، اور مختلف جو ان کے ہاں معاشی مسائل ابھرتے رہتے ہیں ان کا باعث بھی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی ہی رقم جو ہے وہ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کے اندر دفن ہے، جتنی کے اندر افغانستان نے پوری جنگ لڑی ہے نا، پوری جنگ لڑی ہے نا افغانستان کی امریکہ نے، اتنی جو ہے وہ ہم نے فائلوں میں پلاٹوں میں دفن کر دی ہوئی ہے اتنی رقم۔ یہ رقم باہر نکل آئے اور اکانومی کے اندر وہ پوری نہ نکلے یار، آپ کوئی اسکیم دے دیں، اس کو کولیٹرل کے طور پہ استعمال کر کے اس کے عوض آپ لوننگ کر کے اور مینوفیکچرنگ کے اندر لے جائیں، اس کا کوئی 10واں حصہ بھی اگر پاکستان کی معیشت کے اندر گھومنا شروع ہو جائے تو پاکستان کی معیشت پکڑا ہی نہ دے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال ویسے یہ جملہ مترزہ آ گیا تھا، تو وہ انہوں نے لڑائی لڑی تھی اور ہمیں بھی انہوں نے گن گن کے پیسے دیے، اور پھر جناب ہمیں تانے مینے بھی دیے انہوں نے ساتھ میں کہ اتنے پیسے تمہیں دیے تھے، تم نے 18 ارب ڈالر جو تھا وہ تقریباً اب تک کے جو حساب کتاب ہیں اس کے مطابق جو تھا وہ 18 ارب ڈالر جو تھا وہ کہتے ہیں ہم نے دیا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے لیا ہے، اب تک وہ کہتے ہیں نہیں تم نے 34 ارب ڈالر لیا ہے اب تک 75 سال کے اندر۔ باقی کا فرق نہیں پوچھنا تو 16 ارب ڈالر تھا کہ وہ کس کی جیب میں گیا اور کیوں گیا بھئی، انہوں نے تو اپنا کھاتا دیکھ کے بتایا نا، ہم نے اپنا کھاتا دیکھ کے بجایا، تو باقی کے ادھر ادھر ہو گئے۔ خوشنود صاحب یاد آ گئے، ہمارے ایک فوٹوگرافر ہوتے تھے، پیپلز پارٹی کے ترجمان بھونپو اخبار مساوات کے فوٹوگرافر تھے، تو ان کے وہ تصویر لے کے آئے، رپورٹر نارملی کیپشن لکھ کے دیا کرتے تھے، یہ روایت ہے پرانی، تو انہوں نے ایک تصویر دکھائی بندر کی، اور انہوں نے کہا کہ اس پہ کیپشن لکھ دیں کہ بندر ناچ رہا ہے اور بچے دیکھ رہے ہیں۔ باندر والے تو باندر نہ سمجھ لینا کسی اور پاس سے، بندر ناچ رہا ہے اور بچے دیکھ رہے ہیں۔ ویسے باندر جب بھی ناچتا ہے سامنے کرسیاں خالی ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے ارد گرد بھی کوئی تصویر کے ارد گرد بھی کوئی بچہ نہیں تھا، تو رپورٹر نے پوچھا کہ یار وہ بچے کہاں ہیں؟ کہا بچے نے کتے ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے ہنستے کھیڑتے ناچتے نوچتے، تو وہ جو ڈالر تھے وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے، اس کا نہیں پوچھنا آپ نے کبھی بھی۔ تو جب یہ دوسری جنگ لڑی گئی، تھوڑا سا 1 منٹ میں اور لوں گا آپ کا، جب یہ دوسری جنگ لڑی گئی تو اس وقت ذہن کے اندر ایک خناس سمایا، یہ کرپٹ ہیں سارے، یہ سارے ان کو فارغ کیا جائے، تو پرماننٹ سیٹ اپ بنایا گیا، پرماننٹ اور پیرلل سیٹ اپ بنایا گیا۔ پھر امریکہ نے بہت سارے کام کر، اسے بتایا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور ایکسٹریمزم کی بیخ گونی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ایکسٹریمزم کی بیخ گونی جو ہے، دیکھیے پاکستان کے جو موجودہ یہ کہا گیا ہوا ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے ان کے پاس، اور وہ وقتاً فوقتاً اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں اپنے مختلف سیمینارز کے اندر، ان کے انٹلیکچوئلز امریکنز کے۔ وہ انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیے اس معاشرے کے اندر ایکسٹریمزم بہت زیادہ کری، ایکسٹریمزم کو اپروٹ کرنے کے لیے ہمیں ایسے ادارے بنانے پڑیں گے، گورنمنٹ کے بھی اور نان گورنمنٹ کے بھی، کہ جو اس ایکسٹریمزم کی بیخ گونی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ مشرف دور کے اندر امریکن کو کہا گیا، پھر CTD وجود میں آئی گئی، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائی گئیں، یہ سارا کچھ جو تھا اس پروجیکٹ کے تحت بنایا گیا، سمجھ گئے آپ۔ اور پھر کئی اداروں کے پیرلل سیٹ اپ کھڑے کیے گئے۔ میں آپ کو ایک اپنے پچھلے ولاگ کے اندر بتا چکا ہوں کہ کنٹونمنٹ کے اندر خاص طور پہ، اور میجر جو ہماری جگہ ہیں اپنا کمرشل، وہاں پہ عام طور پہ آپ جائیں کسی دفتر کے اندر، آپ کو وہاں پہ پورا سٹاف بیٹھا ہوا ملے گا، مخصوص ہیئر کٹس والے امپلائیز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ملیں گے، لیکن آپ کو فضا کے اندر کوئی بزنس کا ماحول نہیں ملے گا۔ بزنس جرنلسٹ ہوں، فیل کر لیتا ہوں کہ اس دفتر کے اندر جو ہے کام ہو رہا ہے، اس دفتر کے اندر کام نہیں ہوتا، وہ آپ کو نظر آئے گا، سارے آپ کو گھور رہے ہوں گے کہ آپ یہاں پہ انٹر ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دفتر کے اندر کچھ نہیں ہوتا، صرف مین پاور سپلائی ہوتی، ٹھیک ہے، ہاں مین پاور سپلائی ہوتی، بس تھوڑے کو بہت سمجھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہیں بتایا گیا کہ جناب آپ براہ راست جنگ نہ لڑیں، آپ پرائیویٹ کانٹریکٹر کے ذریعے جنگ لڑیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم اپنا کیوں نہ پرائیویٹ کانٹریکٹر رکھیں جی، تو پھر وہ بلیک واٹر یہ وہ سارا کچھ، ہم نے کہا چلو بلیک واٹر کی سپلائی ہی ہمیں دے دیں۔ اب یہ جو پورا سیٹ اپ کھڑا کر لیا ہوا ہے، کئی ہزار کمپنیاں ہیں جن کے اندر امیجیٹلی ریٹائر ہونے والے حضرات جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہیں۔ آپ کہتے ہیں ون فائن مارننگ کو
आसम मुनीर आए और ये सारा सेटअप डिमोलिश करते। ठीक है, खरबों रुपए की दिहाड़ियाँ हैं। अभी तो ये भी तय होना है ना कि जो कंपनी जो थी एंडोफागास्टा और टीरियन कॉपर कंपनी से जो हमने $6 अरब का अवार्ड हारा था, और एंडोफागास्टा को एक मर्द मोमन जो था वो टेबल पे ले आया था कि वो $1 अरब 20 करोड़ लेके हमारे साथ सेटलमेंट कर ले, वो भी अगले 20 साल के अंदर $50 मिलियन सालाना किस्त के तौर पे लेगा हमसे, हैं $250 मिलियन अभी ले ले, बाकी $50 मिलियन माहाना लेता जाए, और इस तरह उसको पूरे 20 बरस के अंदर $1 अरब 20 करोड़ मिलेगा। उसको जब $10 अरब अप फ्रंट एडवांस में जाके सेटल किया गया, $6 अरब का अवार्ड हुआ, $1.25 अरब पे मुकरा था, उस बंदे को साइड पे किया गया, फारग किया गया, अनसेरेमोनियसली रुखसत कर दिया गया अदारे के अंदर से, उसके कोई भी प्राइवेट काम करने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, और जाके सेटअप किया गया उसको कि $10 अरब प्रोजेक्ट तुम ही करो, पहला $10 अरब तुम्हारा, ठीक है, इस पे सेटल कर दिया गया। अभी तो ये भी इंक्वायरियां होनी है, अभी तो उसने तो सिर्फ रियल स्टेट निकाला है ना अहमद नूरानी ने। ये रिकॉर्डिक की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिक वाला प्रोजेक्ट तो अभी होना है रिवील। तो इतने बड़े बड़े खाबे जो हैं, जो कि वो पैरेलल सेटअप लगा रहा है, वो कैसे आपको इजाज़त दे दे कि आप जो है वो काकूल की बजाय OTS का ग्रेजुएट ले आए और वो ग्रेजुएट आगे कहे कि सारे सीधे हो जाओ। ठीक है, तो मुज़ाहमत तो होगी, इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल खाबों के ऊपर आप लात मारने लगे। तो अब समझ आ गई है कि मसला क्या है। मसला रोकड़े का है, जो कि इनकी नस्लों को लगा हुआ है। ठीक है ना, उम्मीद आज़ाद राजा वहाँ पे बैठ के जो बकवासियात करता है, आपके ख्याल में वो बाकी क्या करता, खाता पीता कहाँ से होगा? ये बहुत बड़ी बड़ी अरबों खरबों की दिहाड़ियाँ है, उसमें से कुछ राता वो कुछ टुकड़ा कुछ रैंद खुंद उसे भी मिल जाता होगा ना। इस तरह के जितने भी हैं, ऐसे तो नहीं आपको उड़ उड़ के पड़ता ये, ठीक है ना, ये उड़ उड़ के जो पढ़ते हैं उनके बहुत बड़े बड़े मफादात हैं भाई। 1 महीने के अंदर 4 करोड़ का घर है, हमें तो नहीं खरीदा जाता ना, इस तरह के हराम के पैसे आ रहे होते हैं तो वहाँ से खरीदा जाता है। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।